مسلمانوں کے 5 بڑے عقیدے ہیں نا، یاد ہے کسی کو؟ ایمان مفصل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہاں ایمان مفصل کے اندر 7 ہیں، لیکن حقیقت میں یہ 5 ہی ہیں، یعنی والبعث بعد الموت ایمان بالآخرت کا حصہ ہے، اور والقدر خیرہ و شر من اللہ تعالی یہ ایمان باللہ کا حصہ ہے۔ تو بنیادی طور پر 5 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 5واں عقیدہ جو ہے، اور یہاں پہ پہلے آپ نے پڑھا ہے شروع میں ہی، وبالآخرۃ هم یوقنون، یعنی وہ جو کامیاب ہونے والے انسان ہیں وہ آخرت پر یقین کرتے ہیں۔ تو جہاں تک آخرت کا عقیدے کا تعلق ہے، یہ آپ کو علم میں ہونا چاہیے۔ میں سادہ اس کو بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ اس کے 4 درجے ہیں، 4 سٹیپس ہیں، یاد رہے آپ کو۔ پہلا سٹیپ مرنا ہے، دوسرا دوبارہ زندہ ہونا ہے، تیسرا اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور حساب دینا ہے، اور چوتھا کہ اس کی جزا پانی ہے یا سزا پانی ہے۔ یہ 4 عقیدے ہیں اسلام کے، اور تمام انبیاء نے اس کو پیش کیا ہے۔ پہلے جو درجہ ہے، پہلا سٹیپ ہے، اس کا تو انکاری کوئی نہیں دنیا میں، کہ نہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ روزانہ مر رہے ہیں لوگ، سینکڑوں کے حساب سے لوگ مرتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ لوگ کتنے روز مرتے ہیں؟ میں سنبزال میں رہتا ہوں، 1 لاکھ کی آبادی ہے، تو روزانہ 5-6 بندے مرتے ہیں۔ 6 بندے روز مارے تو مہینے میں کتنے مریں گے؟ 180 بندہ منتھلی مرتا ہے، اور سال میں کتنے مر گئے؟ 2400، 2500 بندہ سالانہ مرتا ہے۔ تو لہٰذا اس کا انکار تو نہیں ہوتا کسی سے، حتیٰ کہ وہ جو روسی کمیونسٹ ہیں، خدا کے منکر ہیں، کوئی خدا نہیں ہے، وہ بھی اس کے انکاری نہیں ہے۔ وجہ مر رہے ہیں وہ بھی۔ آخرت کے عقیدے کا انکار نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے، دوسرا سٹیپ جیسے آپ نے پوچھا ہے۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا ہے، کافروں نے، کہ شاید یہ اسلام کا یہ عقیدہ بڑا کمزور ہے، اور ہر دور میں اس کے منکرین رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں، لیکن اسلام نے اس کو بڑے سادہ طریقے سے لیا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا نا، کہ ایک شخص مردے کی ہڈیاں اٹھا کے کہیں سے لے آیا، تو اللہ کے نبی کے سامنے رکھ کر کہتے ہیں، من یحیی العظام وہی رمیم، من یحیی العظام وہی رمیم، کون سی ہستی ہے جو ان ہڈیوں کو زندہ کرے گی جبکہ یہ خستہ اور بھربھری ہو چکی ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قرآن پاک سمجھانے میں بڑا عجیب انداز اختیار کرتا ہے، کبھی وہ پازیٹیولی سمجھاتا ہے، کبھی نیگیٹیولی سمجھاتا ہے۔ پازیٹیولی کب لیتا ہے؟ جب بات سادہ سی ہو، جب پیچیدہ ہو اور مخالف نے اس کو بڑے دعوے کے ساتھ پیش کیا تو قرآن پاک نیگیٹو لے لیتا ہے اس کو۔ نیگیٹو کیا تھا؟ پوچھا، اس سے پوچھو ہڈیاں آئی کدھر سے ہیں؟ کیا ہڈیاں آئی کہاں سے تھی؟ جس ہڈیوں کو تم کہہ رہے ہو کہ کیسے زندہ ہو گئی، اس سے پوچھو ہڈیاں آئی کدھر سے ہیں؟ اور کہیں سے تو آئی ہیں نا، کہاں سے آئی ہیں؟ پہلی دفعہ بنانا تو مسئلہ تھا نا، دوسری بار تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان ہڈیوں کو وہی ذات، وہی ہستی دوبارہ زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلی بار بنایا تھا۔ تو پہلی بار بنانا مسئلہ تھا۔ کبھی انسان اپنی پیدائش پہ غور کرے، کیا تھا؟ نطفہ، علقہ، مضغہ۔ اس نطفے کے نام لینے سے بندہ شرماتا ہے۔ میں بی ایس سی کو پڑھا رہا تھا کالج میں، تو بات کھولی، جب میں نے لڑکے کہتے ہیں سر اللہ نے انسان کو بڑا ذلیل کیا ہے، میں نے کہا ذلیل اچھا کیا کرتا ہے، کیونکہ آگے بڑھ بڑھ کے باتیں جو کرتا ہے آگے سے، اور وہ بھی خدا پر، اللہ کو کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، فیضا ہوا خصیم مبین، یہ ہمارے منہ کو آنے لگا، ہم ہی سے لڑنا شروع کر دیا، اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تو اس نطفے سے تم کو علقے میں تبدیل کیا۔ علقہ کہتے ہیں خون کا لوتھڑا، یہ ایسے ہی ہوتا ہے، ماں کے رحم میں ایسے جڑا ہوتا ہے جیسے جونک نہیں ہوتی، جڑی ہوئی، جی لٹکی ہوئی، جڑی ہوئی۔ کبھی جونک چمڑی ہے آپ کو؟ مجھے کئی بار جو ہے چمٹی ہے جونک، یعنی وہ ایسی زبردست چپکتی ہے کہ آپ اس کو کھینچے تو اترتی نہیں ہے وہ، ہاں، اور زور لگانا پڑتا ہے۔ تو اس طرح وہ ماں کے رحم میں چپکا ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ مضغہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر مضغے کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، کبھی اس کی کوئی شکل ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس مضغے کو ہم ہڈیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، پھر ہڈیوں کے اوپر پھر ہم گوشت چڑھاتے ہیں، پھر گوشت کے اوپر پھر ہم اس کے نئے نقشے بناتے ہیں۔ تو پھر جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو بغیر ماں کی مرضی کے، بغیر باپ کی مرضی کے، وہ فیکٹری بالکل تیار کر کے خود ہی باہر نکال دیتی ہے۔ تمہیں کیسی جرت ہوئی ہے یہ بات کرنے کی؟
تو جو ذات یہاں تک تمہیں لا سکتی ہے، پھر ایسے ہی نہیں ہے تمہاری ساری خوراک کا بندوبست اس نے کر دیا، ماں کے دل میں جذبات، اس کی چھاتی میں دودھ بھر دیا ہے، اس کے اندر جذبات ممتا کے پیدا کر دیے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو مائیں بچوں کو پھینک کے بھاگ جاتی، آپ کو کتے بلے کھا جاتے۔ کون ہے وہ ذات جو ماں باپ کے دل میں خیال پیدا کرتی کہ بچہ ہونے والا ہے، اس کا لباس، اس کی خوراک، ساری اس کی تیاری وہ کرتے ہیں، اور پھر چھوٹا بچہ سوائے رونے اور سونے کے اور پخانہ پیشاب کے کچھ بھی نہیں آتا اس کو، پھر وہ مالک جسم کے اندر طاقتیں بھرنی شروع کر دیتا ہے، پھر وہ بیٹھنا شروع کرتا ہے، پھر وہ گھسٹنا شروع کرتا ہے، پھر وہ چلنا شروع کرتا ہے، پھر وہ بڑا سا ہو جائے، ذیشان بن گیا، اب یہ بڑا جوان ہو گیا۔ یہی بات ختم نہیں ہوتی، اب 35 کے بعد اس کو واپس لوٹانا ہے۔ وہ ہستی جس نے طاقتیں بھری تھی ایک ایک کر کے واپس لیتا ہے۔ سب سے پہلے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، آج کل تو خیر بہت جلدی ہونے لگ پڑی ہے نا، عام طور پر 35-40 میں اینک لگ جاتی ہے، پھر بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ پھر جسم کے اندر کمزوری کو بندہ خود محسوس کرتا ہے، ہاں بندہ اس کمزوری کا اقرار نہیں کرتا، میں علی جوان ہاں، پھر کالے رنگ لگاتا ہے، پھر لال ٹائیاں پہنتا ہے، پھر داڑھی منڈاتا ہے۔ داڑھی کیوں منڈاتے ہیں یہ لوگ؟ اس سے جوان نظر آتا ہے، عمر کا پتہ ہی نہیں چلتا، بچہ ہی معلوم ہوتا ہے بندہ۔ بہرحال جو مرضی کریں، ہمارے لیاس صاحب ہیں گجرات کے، وہاں میں رہتی ہیں، تو 80 سال کے ہو گئے۔ میں ایک دن گیا ملنے تو مجھے کہتے ہیں کیسا دیکھے نا میرے یہاں کالے بال دوبارہ آنے شروع ہو گئے ہیں، میں جوان پہ ہونا۔ میں کہا جی لگتا تو مینوں بھی انجے، پر منو ایک گل دسو کہ جسم دے وچ کوئی ساہ ست بھی ہے نہیں، تو صرف کالے بالوں سے بات نہیں بنتی، کوئی جسم میں طاقت بھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو لیا ہے، باقی اگلا سٹیپ تو آسان ہے۔ جب اس نے دوبارہ زندہ کر لیا، اور اللہ فرماتے زندہ کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کلا انہا زجرۃ واحدہ فاذا ہم بالساہرہ، ہم ایک زور کی ڈانٹ پلائیں گے اور تم ناگاہ ہمارے سامنے آ جاؤ گے، ہو جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی، قبروں سے جسم جھاڑتے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے سورہ اسرافیل کی طرف۔ جن لوگوں نے انکار کیا تھا وہ پریشان ہو جائے گا، ھذا یوم عصیب، اوہو یہ تو مشکل دن آ گیا، من بعثنا من مرقدنا، ہم کو ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا ہے؟ ہاں یہ وہی دن ہے جس کا وعدہ رسول دیا کرتے تھے تم کو، تو یہ دن آ کر رہے گا۔ جیسے مرنا حق ہے ویسے دوبارہ جینا بھی حق ہے، اللہ کے حضور پیشی بھی حق ہے، اور حساب کتاب بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، دوزخ بھی حق ہے۔